اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن کی اس آیت میں عالمین کا لفظ ہے، اور عالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم کہتے ہیں ایک جہان، اور عالمین سارے جہان۔ قرآن کی آیت کا لفظ بتا رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جہان کے لیے رحمت نہیں بلکہ سارے جہانوں کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ یاد رکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، تو کافروں کے لیے بھی میرے آقا رحمت ہیں۔ میرے آقا کریم اپنوں کے لیے رحمت ہیں، تو غیروں کے لیے بھی میرے آقا رحمت ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسانوں کے لیے رحمت ہیں تو میرے آقا جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین والوں کے لیے رحمت ہیں تو میرے آقا آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اسی لیے قرآن خود بتا رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن بھی رحمت ہے۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، جس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب، جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس کو پڑھنا بھی ثواب، جس کو سننا بھی ثواب، جس کو چومنا بھی ثواب۔ ہر لحاظ سے قرآن ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن یہی قرآن میں ہی فرماتا ہے قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہے یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قرآن کیا ہے بولیے؟ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ لیکن قرآن کے لفظ بتا رہے ہیں کہ قرآن اگر رحمت ہے تو صرف مؤمنین کے لیے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن رحمت ہے تو صرف مؤمنین کے لیے رحمت ہے۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مؤمنین کے لیے رحمت نہیں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو صرف مؤمنین کے لیے نہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یاد رکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، مسلمانوں کے لیے رحمت، کافروں کے لیے حضور رحمت، لیکن کافروں کے لیے میرے آقا اگر رحمت ہیں تو صرف دنیا تک۔ یاد رکھنا کافروں کے لیے اگر حضور رحمت ہیں تو صرف دنیا تک رحمت ہیں، اور مسلمانوں کے لیے میرے آقا رحمت ہیں تو دنیا میں بھی رحمت ہیں، قبر میں بھی رحمت ہیں، حشر میں بھی رحمت ہے۔ دنیا و آخرت دونوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں۔ یہ بھی ایک رحمت کی دلیل ہے کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنتا، حدیث کے لفظ ہیں ما کنتا، ما کنتا، کنتا کا کیا معنی ہے؟ ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، یہ نہیں ہے اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔
حدیث کے لفظ بتا رہے ہیں، ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اپنا عقیدہ بتا، کیا کہتا تھا؟ اب دنیا کے اندر ہر شخص سوچ لے، تیسرے سوال پر ہی نتیجہ ملے گا، اور تیسرا سوال اگر مکمل نہ ہوا، تمہاری کامیابی ناکامی یہ اسی تیسرے سوال کے اندر ہے۔ من دبوں کا تو نے جواب دے دیا، فیصلہ تب بھی نہ ہوگا۔ ما دینوں کا، اس کا بھی جواب دے دیا، فیصلہ تب بھی نہ ہوگا جب تو اس کا جواب دے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا تھا، اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، بتا۔ جو شخص نہیں جانتا وہ کہے گا لا ادری، میں تو جانتا نہیں سے، میں تو جانتا نہیں۔ کیا کافر پہچانیں گے؟ کافر حضور کو پہچانیں گے تو پھر یہی جواب دیں گے نا، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور جو حضور کا عاشق ہے، حضور کا محب ہے، حضور کا چاہنے والا ہے، حضور کا تابعدار ہے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، حضور کی اطاعت کرنے والا ہے، جب تیسرا سوال ہوگا تو فوراً کہے گا ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی دونوں پر جو شخص کہے گا لا ادری اور جو شخص کہے گا ھذا محمد الرسول اللہ، دونوں کے لیے دو فیصلے ہوں گے۔ جو کہے گا ھذا محمد الرسول اللہ وہ کامیاب ہوگا، اور اسی کے لیے قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اور جو شخص کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، تو اسی کی قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ تو قبر کے اندر بھی حضور رحمت ہیں اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے۔ جو پہچانے گا تو اپنا ہی ہوگا نا، اپنا ہوگا۔ تو حضور رحمت ہیں اپنوں کے لیے قبر میں، حشر میں۔ دنیا کے اندر حضور رحمت ہیں مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، کافروں کے لیے صرف دنیا تک، اور مسلمانوں کے لیے حضور رحمت ہیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور حشر میں بھی۔ جب حشر کا دن ہوگا، حدیث پاک میں ہے، جب حشر کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، نام اعمال تولے جائیں گے، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سبز جوڑے میں ہوں گے، سبز لباس میں ہوں گے۔ اور اسی ٹائم جب حضرت آدم، یہ سارا منظر حضرت آدم اور سارے انبیاء دیکھ رہے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کا جب حساب و کتاب ہوگا، ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، اور برائیوں والا پلڑا بھاری ہوگا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، تو فرشتے اس شخص کو پکڑ کر جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس وقت پکاریں گے، یا احمد یا احمد، میرے آقا پلٹ کر جواب دیں گے لبیک یا ابا البشر۔ حضرت آدم کہیں گے اے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ، تیرے امتی کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو روکیں گے، تو فرشتے کہیں گے نہیں، ہمیں آرڈر ہے، ہمیں حکم ہے اللہ کی طرف سے، ہم سخت فرشتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کریں گے، ہمیں حکم ہوا ہے ہم جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ تیرا نبی محمد مصطفیٰ میں ہی ہوں، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیری امت کے بارے میں رسوا نہ کروں گا، آج میرے امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کریم فرمائے گا اے فرشتیوں اس شخص کو واپس لے آؤ، پھر میزان پر لے آؤ، پھر اس کے اعمال کا وزن کرو۔ جب میزان پر لے جائیں گے تو اس وقت جب دوبارہ ان کا وزن ہوگا تو نیکیوں والے پلڑے کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید کاغذ رکھیں گے، ایک سفید کاغذ رکھیں گے جس سے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا،
پھر اللہ کریم فرمائے گا اے فرشتوں اسے جنت کی طرف لے جاؤ. جب وہ شخص جانے لگے گا جنت کی طرف، فرشتے لے جانے لگیں گے، تو وہ شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھے گا، حضور کے چہرے کو دیکھے گا. پھر حضور کے چہرے کو دیکھ کر کہے گا حضور آپ کون ہیں؟ حضور آپ کون ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ جو کاغذ تیرے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا ہے، یہ کاغذ جانتے ہو اس میں کیا ہے؟ وہ شخص کہے گا حضور آپ جانتے ہیں. میرے آقا کریم فرمائیں گے اس کاغذ پر درود لکھا ہوا ہے جو دنیا میں رہ کر تو میری ذات پر بھیجا کرتا تھا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی مسلمانوں کے لیے رحمت، قبر میں بھی رحمت، حشر میں بھی رحمت. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے میرے آقا نے خود پوچھا اے جبرائیل اللہ کریم نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کیا میری رحمت سے تجھے بھی کوئی حصہ ملا؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑے بڑے عظیم لوگوں کا دیدار کیا ہے، بڑے بڑے نبیوں کا، ہر نبی کی زیارت کی ہے، میں نے بڑے بڑے سجدے کیے ہیں، اور میں نے بڑے بڑے ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل کی ہے، اور ہر تسبیح پر اور ہر سجدے پر میں ڈرتا رہا، رب سے خوف کھاتا رہا کہ کہیں کسی کوتاہی سے یا کسی بے ادبی سے میرا انجام بھی ابلیس کی طرح نہ ہو. ساری زندگی ڈرتا رہا اور ڈر کر خدا کی عبادت کرتا رہا. جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس قرآن کی آیت کے نازل ہونے کے بعد مجھے کوئی ڈر خوف نہیں رہا. یا رسول اللہ اس قرآن کی آیت کا نازل ہونا، اس کے نازل ہونے سے آپ کی رحمت سے جو مجھے حصہ ملا ہے وہ یہی حصہ ہے. آپ کی رحمت سے مجھے جو حصہ ملا وہ یہی حصہ ہے کہ جو ساری زندگی اتنے انبیاء کے دوران عرصے میں اور ان سے پہلے خدا کی بارگاہ میں ڈر ڈر کر رہتا، قدم سوچ سوچ کر اٹھاتا کہ کہیں کسی لمحے کسی وقت کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. جب یہ قرآن کی آیت یا رسول اللہ آپ پر نازل ہوئی تو اس قرآن کی آیت کے نازل ہونے سے آپ کی رحمت سے مجھے حصہ مل گیا. مجھے کوئی خوف نہیں رہا، کوئی ڈر نہیں رہا. خدا کی اطاعت بھی ویسے ہے، خدا کا ذکر و اذکار بھی ویسے ہے، خدا کی تسبیح و تحلیل بھی ویسے ہے، خدا کو سجدے بھی ویسے ہیں، لیکن دل کے اندر جو خوف تھا وہ آپ کی رحمت سے خوف ختم ہو گیا. یہ تو جبرائیل تھا. ابلیس کو دیکھیے، ابلیس کو بھی میرے آقا کی رحمت سے حصہ ملا. یارو آپ سوچیں گے ہے تو وہ شیطان کو بھی حضور کی رحمت سے حصہ. مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد النبوت اور دیگر کتب حدیث میں یہ ذکر موجود ہے کہ ابلیس کو بھی حضور کی رحمت سے حصہ ملا. ابلیس کو وہ کیسے ملا؟ ابلیس خود کہتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا اسجدو میرے آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس نے سجدہ نہ کیا. ابا واستکبر، پھر گیا تکبر کیا. اللہ نے قیامت تک اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا. لعنت کا طوق ڈالنے کے ساتھ اللہ کریم نے اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں اللہ کریم نے ابلیس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا جو روزانہ ابلیس کے چہرے کو مکہ مارتا، اور اتنی زور سے مکہ مارتا کہ ایک مکے کا نشان دوسرے دن کی صبح تک رہتا. ابلیس کہتا ہے کہ مجھے ہر روز وہ مکہ لگتا رہا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے دنیا کے اندر، ہر نبی کے دور کے اندر یہ ساری زندگی یہ میں سزا کھاتا رہا، مکے کھاتا رہا. اے محبوب جب آپ دنیا میں تشریف لائے
قرآن کی آیت نازل ہوئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ابلیس کہتا ہے میں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تو نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس رحمت سے مجھے بھی حصہ عطا فرما. تو اللہ کریم نے فرمایا اے ابلیس سن، تو نے میرے نبی کا واسطہ دیا ہے، میرے نبی کی رحمت سے حصہ مانگا ہے، تو سن جو فرشتہ تیرے ساتھ مقرر تھا اور روزانہ تیرے چہرے پر مکہ مارتا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کے دور میں تو مکے کھاتا رہا، تو نے میرے نبی کی رحمت سے حصہ مانگا ہے، تو سن میں حصہ یہ عطا کرتا ہوں کہ جو تو مکہ کھاتا رہا میں اپنے محبوب کے صدقے وہی مکہ معاف کرتا ہوں، وہی مکہ معاف کرتا ہوں. لیکن یاد رکھنا قیامت تک تو لعنتی ضرور رہے گا، لعنتی ضرور رہے گا. ابلیس کو بھی حضور کی رحمت سے حصہ ملا، کافروں کو بھی حضور کی رحمت سے حصہ ملتا ہے. مسلمان جو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو حضور کے امتی ہیں، حضور کا دامن تھامنے والے ہیں، تو ان کو حضور کی رحمت سے پتہ نہیں کیا کیا ملے گا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھ کے تو دیکھ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر تو عمل کر کے تو دیکھ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں رکھ کر تو دیکھ، پھر دیکھ کہ اللہ کی رحمت تجھ پر کیسے برستی ہے. سامعین محترم، ایک ہرنی جانور اور چڑیا اونٹ سارے جانور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. زید بن حارثہ، اس کا واقعہ مشہور و معروف ہے، صحابی رسول ہیں حضرت زید. 8 سال کی ان کی عمر تھی، 8 سال کی عمر میں ڈاکوں نے اسے اغوا کر لیا. زید 8 سال عمر کتنا ہوتی ہے؟ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ابھی پوری سمجھ نہیں ہوتی. 8 سال کی عمر میں ڈاکوؤں نے اسے اغوا کیا. اغوا کرنے کے بعد ڈاکوؤں نے مکہ میں بازاروں میں اسے فروخت کر دیا. حکیم بن حزام نے اسے خریدا اور اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گفٹ کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں. تو یہ بچہ حضور کی خدمت میں رہا، خادم کی حیثیت سے، نوکر غلام کی حیثیت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا. حاجیوں کا ایک قافلہ آیا، اس نے دیکھا کہ یہ بچہ حضور کے پاس ہے. اس بچے کے والد وہ بے چین تھے، تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے. ان کے شب و روز رونے میں لگ جاتے. ظاہر ہے کہ جب کسی والدین کا بچہ ان کی آنکھوں سے جدا ہو جائے تو پھر وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں کس طرح بے چین ہوتے ہیں، بیٹے کی محبت میں، بیٹے کی جدائی میں کتنے بے قرار ہوتے ہیں. ہر والدین سمجھ سکتا ہے. اور ادھر سے بچہ بھی بے چین تھا کہ باپ سے، والدین سے جدا ہو گیا. وہ رو رو کر ان کا حشر ہو چکا تھا. جب حاجیوں کے قافلے نے جا کر بتایا ان کے والدین کو کہ تیرا بچہ اللہ کے نبی کے پاس موجود ہے، تو حضرت زید کے والد حارثہ وہ اپنے بھائی کعب کو لے کر دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب حضور کی خدمت میں پہنچے تو بچہ حضور کے ساتھ موجود تھا. باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا. اتنا عرصہ بیٹا باپ سے جدا، باپ بیٹے سے جدا. جب باپ نے، چچا نے اس بچے کو دیکھا، باپ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، بیٹے کے آنکھوں سے آنسو آ گئے. سب سے پہلے باپ بیٹا گلے ملے. بیٹا باپ کے ہاتھوں کو پیار دیتا ہے، باپ بیٹے کے ماتھے پر پیار دیتا ہے. اتنا عرصہ باپ بیٹا بچھڑنے کے بعد جب ملاقات ہو، مل رہے ہوں، تو پھر وہ کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، وہ نظارہ، وہ عالم کچھ اور ہوتا ہے. تو اس شخص نے، زید کے والد نے زید سے ملا، گلے ملے. ملنے کے بعد حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا ہمارا ہم سے جدا ہو گیا، اغوا ہو گیا تھا.
ہم بیٹے کی جدائی میں ہم بے چین تھے، رو رو کر ہماری حالت یہ ہو گئی، اس کی ماں گھر ہے، وہ اس کی جدائی میں وہ بھی بڑی رو رہی ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کی آپ جتنی قیمت لینا چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ بچہ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیکھا، اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت، شفقت، وہ تو کئی والدین سے بڑھ کر ہے۔ میرے آقا نے بچے کو دیکھا، بچے نے حضور کے چہرے کو دیکھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید میں خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر تم اپنے والد چچا کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ والدین کہنے لگے بیٹا چلو۔ اب بیٹے کے آنکھوں میں آنسو ہیں کہ وہ شفقتیں، وہ ہمدردیاں، وہ پیار بھری ادائیں، وہ صفتیں، وہ نظریں جو بچہ حاصل کر چکا تھا، وہ تو اس مقام پر پہنچ چکا تھا کہ بچہ اپنے والدین کو بھی حضور کی ذات پر قربان کر دے۔ باپ کہتا ہے بیٹا چلو، بیٹا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں اور آپ کی گود میں مجھے جو سکون اور چین ملا ہے، جو نظر عنایت، جو ہمدردی، جو شفقت ملی ہے، یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سامعین محترم، زید کا والد اور چچا واپس چلے گئے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نکتے کی بات کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر کرم فرمائیں، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی قوم کیا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اپنا ہے یا غیر ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی بچے کا، زید کو ہاتھ میں لیتے ہیں، ہاتھ میں پکڑ کر حرم کعبہ میں پہنچتے ہیں۔ حرم کعبہ میں پہنچ کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو، یہ زید آج کے بعد میرا بیٹا ہے، آج کے بعد میرا بیٹا ہے، اس کا باپ محمد ہے اور اس کی ماں خدیجہ ہے، اس کے بھائی ابراہیم و قاسم ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی عرصہ جب زید کو بلاتے نا، زید کو زید بن محمد کہہ کر بلاتے، زید بن محمد۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم، کہ ہر بچے کو ان کے اصلی وارثوں سے، اصلی والدین سے نسبت جوڑ کر پکارو، تو اس وقت سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا، پھر زید بن حارثہ ہی کہتے رہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زید کا، اسی حضرت زید کا نکاح ام ایمن سے کیا، وہ حضور کی بھی خادمہ تھی، ام ایمن سے کیا۔ پھر ایک بیٹا پیدا ہوا زید کا، اس کا نام اسامہ تھا۔ کیا نام تھا بولیے؟ اسامہ تھا۔ ماں تھی ام ایمن، باپ تھا حضرت زید جو حضور کی خدمت میں پلا تھا۔ یارو، جہاں پر یہ ایک عظمت و شان ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، میرے آقا نے فرمایا ہر شخص کی اولاد بیٹے سے چلتی ہے اور میری اولاد، میری نسل میری بیٹی سے چلے گی۔ حسن و حسین حضور کے نواسے ضرور ہیں لیکن حضور کے بیٹے ہیں۔ جس طرح حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین حضور کے کندھوں پر سوار ہوا کرتے تھے، ایک کندھے پر حسن ہوتا، ایک کندھے پر حسین ہوتا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں کو یا ایک کو کندھے پر بٹھا کر چلتے تھے تو صحابہ تعریف کرتے، یارو دیکھو سواری کتنی خوبصورت ہے۔ میرے آقا فرماتے یارو سواری تو خوبصورت ہے، سوار دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ جن کندھوں پر حسن و حسین سوار ہوتے انہی کندھوں پر یہی اسامہ سوار ہوتا۔
یہی زید کا بیٹا ماں ایمن، اسی زید کا بیٹا جسے حضور نے پالا تھا، جسے حضور نے اپنا بیٹا بنایا، اسی کا بیٹا اسامہ، اس اسامے کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسامے کو کندھے پر اٹھا کر سیر کیا کرتے تھے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم فرمائے تو پھر کمال بھی یہی ملتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، سارے جہانوں کے لیے۔ قرآن کا لفظ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقت ہو چکا ہے ورنہ وضاحت کرتا۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر بھی عالمین کا لفظ ہے اور یہاں پر بھی عالمین کا لفظ ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے۔ جب اللہ کی ذات کی باری آئی تو اللہ کریم نے عالمین کا لفظ فرمایا، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تب بھی اللہ کریم نے عالمین کا لفظ ذکر فرمایا۔ لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔